یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 تا آیت نمبر 15 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کے لائق ہے۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، جب کہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اس کے ماں باپ کے لیے کہ پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تھک کر، اور دودھ چھڑایا اس کا 2 برس میں، کہ وہ شکر ادا کرے میرا اور اپنے ماں باپ کا، اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں اس بات پر کہ میرے ساتھ شریک کر اس چیز کو جس کا تمہیں علم نہیں، تو ان کی اتباع نہ کرنا اور ان کا ساتھ دینا دنیا میں دستور کے مطابق، اور اتباع کرو اس کی جو رجوع کرے میری طرف، پھر میری طرف ہی تم کو آنا ہے، پھر میں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ مذکورہ آیات میں حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ انہی کے نام پر سورت کو بھی موسوم کیا گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام وہب بن نبہ کی روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور مقاتل نے ان کا خالہ زاد بھائی بتایا ہے۔ تفسیر بیضاوی وغیرہ میں یہ فرمایا گیا کہ ان کی عمر دراز تھی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا۔ دوسری روایات سے بھی یہ ثابت ہے کہ لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ لقمان ایک حبشی غلام تھے، اور جابر بن عبداللہ سے ان کے حالات دریافت کیے گئے
تو فرمایا کہ وہ پست قد تھے اور پست ناک کے حبشی تھے، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حبشی غلام تھے، موٹے ہونٹ والے تھے، پھٹے ہوئے قدموں والے تھے۔ ابن کثیر نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، البتہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں حکمت عطا فرمائی گئی تھی۔ یہ بھی روایت میں فرمایا گیا کہ ان پر نبوت اور حکمت دونوں پیش کیے گئے اور اختیار دیا گیا کہ دونوں میں سے جس کو چاہیں اختیار کر لیں، تو انہوں نے حکمت کو اختیار فرمایا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبوت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے، اگر وہ مجھے بغیر میرے اختیار کے دے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ خود اس کی کفالت فرماتے تاکہ میں اس کے فرائض کو ادا کر سکوں، اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا تو ذمہ داری مجھ پر ہو جاتی۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے شرعی مسائل میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی گئی تو انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب میری ضرورت نہیں رہی۔ بعض روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے قاضی تھے، حضرت لقمان علیہ السلام سے کلمات حکمت بہت سے منقول ہیں۔ لقمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکمت عطا فرمائی گئی اور یہ فرمایا گیا تاکہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جو کوئی بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے پر اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور جو کوئی شکر نہیں کرتا بلکہ کفر کرتا ہے تو اس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ غنی ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ اگلی آیت میں لقمان علیہ السلام کہ جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو سب سے پہلی بات یہ کی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ فرمایا کہ شرک کو ظلم قرار دیا گیا کہ سب سے پہلے لقمان علیہ السلام نے عقائد کی درستگی کی بات کی، اپنے بیٹے کو کہ عقیدے کو درست کرنے کی بات فرمائی۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ صفات میں نہ عبادات میں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو خالق کے برابر ٹھہرا دیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اپنی ذات پر ظلم ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی شرک سے اجتناب کے بعد والدین کے حقوق اور ان کی شکر گزاری کا حکم دیا گیا۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ انسان جو اس کے والدین ہیں، اور والدین میں ماں اس کے وجود کے بقا اور اس کی پیدائش میں بڑی محنت اور مشقت اٹھاتی ہے، برداشت کرتی ہے کہ 9 مہینے تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھ کر اس کی حفاظت کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو اس پر تکالیف آتی ہیں، مشقت آتی ہے، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کو وہ برداشت کرتی ہے۔ پھر اس کے پیدا ہونے کے بعد بھی 2 سال تک اس کو دودھ پلا کر بھی شب و روز وہ محنت اور مشقت وہ برداشت کرتی ہے۔ اس سے بھی اس کی کمزوری اور ضعف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور چونکہ بچے کی پرورش میں اور اس کی تربیت میں ماں محنت اور مشقت زیادہ اٹھاتی ہے، اس لیے شریعت نے ماں کا حق باپ سے بھی مقدم رکھا ہے، اور اس کو جہاں کہیں بھی ذکر فرمایا تو والدہ کا ذکر پہلے فرمایا گیا۔ ساتھ ہی یہ فرمایا کہ والدین کا شکر ادا کرو اور میرا شکر ادا کرو کہ تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اسی حوالے سے جو پچھلی آیت میں شرک کو ظلم عظیم فرمایا گیا، اسی حوالے سے فرمایا گیا کہ والدین اگر دونوں یا ایک مشرک ہوں اور وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے پر زور ڈالیں تو فرمایا کہ اس معاملے میں ان کی اتباع نہ کی جائے۔ اس معاملے میں
ان کی فرما برداری نہ کی جائے۔ البتہ یہ فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے دستور کے مطابق، یعنی ان کی خدمت کرنا اور دنیاوی معاملات میں ان کے آسائش اور آرام کا خیال رکھنا، ان پر اپنا مال خرچ کرنا اور ان کے لیے آرام کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا، یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ چونکہ شرک سے منع کیا جا رہا ہے تو شرک ظلم عظیم ہے، ایسی صورت میں جب کہ والدین دونوں میں سے ایک یا دونوں انسان کو شرک کے لیے زور ڈالیں تو یہاں یہ خطرہ تھا کہ اس وقت وہ والدین کی بے ادبی کر دے کہ اللہ کے مقابلے میں وہ شرک کرنے پر زور ڈال رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کی تاکید کر دی گئی کہ ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں معروف اور دستور کے مطابق معاملہ کیا جائے، بے ادبی کا یہاں پر بھی کوئی اجازت نہیں دی گئی کہ اس معاملے میں ان کے ساتھ بے ادبی کی جائے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی راہ پر چلا جائے کہ جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی میری طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں اور میرے احکامات کو مد نظر رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت اور ایسے لوگوں کا طریقہ اختیار کیا جائے، اس لیے کہ تم سب کو لوٹ کر پھر میرے پاس ہی آنا ہے اور میں پھر تمہیں تمہارے تمام اعمال کے بارے میں بتا دوں گا جو کچھ تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے کہ وہ اعمال تمہارے کیسے تھے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اعلیٰ مقام کیسے حاصل ہوا۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک روز ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں بتا رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، کیا تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ لقمان نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ اللہ کی ایک مخلوق آپ کی تعظیم کرتی ہے اور آپ کے کلمات کو سننے کے لیے دور دور سے جمع ہوتی رہتی ہے؟ لقمان علیہ السلام نے فرمایا، اس کی وجہ میرے دو کام ہیں، ایک ہمیشہ سچ بولنا، دوسرا فضول باتوں سے اجتناب کرنا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لقمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے چند کام ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے اس درجے پر پہنچا دیا ہے، اگر تم اختیار کر لو تو تمہیں بھی یہی مقام اور درجہ حاصل ہو جائے گا۔ اور وہ کام یہ ہیں، اپنی نگاہ کو پست رکھو، اپنی زبان کو بند رکھو، حلال روزی پر قناعت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، بات میں سچائی پر قائم رہو، عہد کو پورا کرو، مہمان کا اکرام کرو، پڑوسی کے حقوق کی حفاظت کرو اور فضول کام اور کلام کو چھوڑ دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔